الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کے لیے سے نماز روشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا رب وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے. آج اس کی 17 تاریخ ہے اور یہ مہینہ ہمارے عرف کے اندر مشہور ہے کہ ہمارے بزرگ اس کو زکوٰۃ کا مہینہ کہتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے. مثلا کسی آدمی نے پچھلے سال 17 شعبان کو زکوٰۃ دی تو اب اس سال 17 شعبان کے بعد اس پر یعنی فرض ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ان مہینوں کے اندر ہے رجب، شعبان اور رمضان. یعنی رجب کے اندر نماز کی فرضیت کا حکم ہے، شعبان میں زکوٰۃ کی فرضیت ہے اور رمضان کے اندر روزے کی فرضیت ہے. اور یہ وہ مہینے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و یبلغنا رمضان. تو یاد رکھیں کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لیے 2 کاموں کا کرنا بہت ہی ضروری ہے، تب جا کر وہ اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے. پہلا کام، اللہ کے بندے کو اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لیے نہایت ہی جو عمل ضروری ہے، جو کام ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے. اور گہرا ہونے کے لیے جو عمل ہے وہ نماز ہے.
کہ نماز کے ذریعے سے انسان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس لیے کہ جب نماز میں نمازی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہندوستان کے اندر انگریز نے علماء پر بڑا ظلم و ستم کیا تھا، اور انگریز کے خلاف علماء نے بڑی جدوجہد کی، بڑی مصیبتیں کاٹی، بڑی تکلیفیں کاٹی، انگریز کی سر عام مخالفت کی۔ تو انگریزوں نے گرفتار کیا، فرماتے کہ راستے کے اندر ہم جاتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم نماز پڑھتے، اور جب سجدے کے اندر جاتے تو یہ تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ ہم 70 مرتبہ پڑھتے۔ تو 6-7 گھوڑے جو انگریز تھے وہ ہمیں گھوڑے اس بات پر مارتے تھے کہ تم دیر کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہمیں سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا تھا، اور ہمیں ان کے گھوڑوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے کو صحیح بندہ بننے کے لیے اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے، اور گہرا تعلق کس چیز سے قائم ہوگا؟ وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کا بندہ جو ہے اس کو اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لیے دوسرا عمل کرنا ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے خالق کی مخلوق کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، اور مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا مستحقین پر صدقہ خیرات اور اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچ کرنا، اس سے مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو گویا ہم اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب آئی ہے، بڑے ارشادات ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جمع کریں، قرآن اور حدیث اور آپ کے ارشادات کو جب جمع کیا جائے تو انسان اس بات پر پہنچتا ہے کہ یہ پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے دیا اس لیے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ اور اس کے ارشادات سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ تو بہرحال ان صدقات میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، کہ پہلا کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور اس کے بعد فرمایا نماز کا ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور حج بیت اللہ ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے بنیادی اصول ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی ہے، صرف ہماری امت پر نہیں ہے۔ دیکھیں نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں ان پر فرض تھی، بعض قومیں تھیں کہ ان پر 3 نمازیں فرض تھی، بعض ایسے تھے کہ جن پر 5 سے زیادہ تھی، اور ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی۔ اسی طرح روزے کو دیکھیں، پہلی امتوں کے اندر بھی فرض تھا، بعض قوم جو ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، بعض جو ہے وہ 40 دن کے روزے رکھتے تھے، بعض 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور بعض ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ 4 کو روزہ رکھتے تھے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے دیے۔ تو گویا کہ یہ جو بنیادی اصول ہیں یہ اس امت سے پہلے دوسری امتوں کے اندر بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 150 مقامات بنتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا بڑا مضبوط پل ہے۔ گویا کہ اسلام کی حقیقت تک سہولت کے ساتھ پہنچنا
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی تک پہنچنے کا یہ بہت بڑا پل ہے۔ اور یاد رکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ انسان نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچائے گی، روزہ تجھے بادشاہ کے دروازے تک پہنچائے گا، اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح اس امت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا تو 5 جگہوں کے اندر پایا۔ فرمایا ہم نے روزی کی برکت کو چاش کی نماز کے اندر پایا۔ یہ اشراق کے بعد یعنی آج کا وقت تقریباً 7:30 بجے بنتا ہے، 2 نفل پڑھیں 4 پڑھیں، جتنی توفیق اللہ دے وہ پڑھیں، یہ چاش کی نماز ہے۔ تو فرمایا ہم نے روزی کی برکت کو چاش کی نماز کے اندر پایا، اور فرمایا کہ قبر کے اندر روشنی کو ہم نے تہجد کی نماز کے اندر پایا ہے۔ گویا کہ یہ وہ نماز ہے جو اندھیرے کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ قبر کے اندر روشنی فرمائیں گے جہاں کسی چیز کا لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، وہاں نہ کوئی سولر پلیٹ ہے، نہ کوئی UPS ہے، نہ کوئی واپڈا ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں انسان کے اپنے اعمال سے قبر کے اندر روشنی ہوگی۔ تو جو لوگ رات کے وقت یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی قبر کو روشن کرے۔ تیسرا فرمایا کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہم نے قرآن کریم کی تلاوت میں پایا ہے کہ جتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اتنے ہی زیادہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے اندر آسانی اللہ تعالیٰ فرما دے۔ چوتھا فرمایا کہ قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے عرش کے اندر جو جگہ ملے گی اس آدمی کو ملے گی جو خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر، بند کمرے کے اندر بیٹھ کر، کسی کونے میں بیٹھ کر وہ اللہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، دوشی پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ تو گویا کہ عرش کا سایہ خلوت کے اندر پایا۔ اور وہاں پہ نمبر فرمایا کہ پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جانا یہ صدقات اور روزے کی ادائیگی کے اندر پایا۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بالکل ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اور یہ اس کا حکم ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے بنی ہے، یہ وقتی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ یہ ابدی فرض ہے، وقتی نہیں ہے، رمضان کے سارے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح حج ہے، یہ ابدی حکم ہے، وقتی نہیں ہے، یعنی زندگی کے اندر بازار پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی وقتی حکم نہیں ہے بلکہ ابدی حکم ہے کہ جب 20 سال کے بعد اس کے پاس صاحب نصاب ہو جائے گا تو اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مصرف غربا ہے، مساکین ہے۔ تو اس لیے ہم نماز جو مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، جس جگہ پر ہم یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے مصرف ہیں ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے، ان کی بھی عزت نفس کا خیال کیا جائے، اور ان کا شکر ادا کیا جائے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ ان کو دے رہے ہیں، ان کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے جھڑکنا، میلی آنکھوں سے دیکھنا، تکبر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بالکل بری بات ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ وہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے، وہ آپ کو ضرور اس کا بدلہ دے گی۔ تو فرمایا اللہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قرض مانگ رہے ہیں، بھی اللہ تو غنی ہے، حاجت روا ہے، اللہ کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو
مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے، میری تو وہ ذات ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں یہ سب میرے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ میں جو آپ سے مانگ رہا ہوں یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ میں اپنے ان بندوں کے لیے مانگ رہا ہوں جو غربا ہے، مساکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مفلوج ہے، ضرورت مند ہے، ان کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اگر تم ان پر یہ خرچ کرو گے وہ خوش ہوں گے، جب میری مخلوق خوش ہوگی تو میں مالک بھی خوش ہوں گا۔ تو اس لیے اس بات میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے زمین والوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کی میل کو جہاں ہوتی ہے یاد رکھیں، اور جیسے آپ کپڑے دھوتے ہیں میل کو جہاں نکلتی ہے تو کوئی آدمی بھی اس کو اچھی بوتل میں محفوظ کر کے فریج میں نہیں رکھتا، گھر کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ گندی نالی کے اندر جانی چاہیے۔ تو اس طرح جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے یہ مال کی میل کو جانا فرمایا یہ میرے راستے میں دے دو، میرے غریبوں پر خرچ کر دو، بیواؤں پر خرچ کر دو، غریبوں پہ خرچ کر دو، ناداروں پہ خرچ کر دو۔ تو گویا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خرچ کرنا ہے اس سے میری مخلوق خوش ہوگی، جب میری مخلوق خوش ہوگی تو میں اللہ بھی تم سے خوش ہو جاؤں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو کاموں کا کرنا ضروری ہے، ایک ہے نماز کی ادائیگی اور دوسرا ہے اللہ کے مخلوق پر اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جس سے بندہ جو ہے وہ اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج کے اندر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہل چلا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے، اور اس کے بعد وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، یہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جیسے جیسے کاٹتا جا رہا ہے پیچھے سے وہ فصل پھر تیار ہو رہی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا اللہ کے رسول یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں نیکی کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے، یہ آگے خرچ کرتا جا رہا ہے اور پیچھے سے اللہ اس کو دیتے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالی نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، تو ایک دانے سے اللہ نے 700 دانے اس کو دے دیے ہیں۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی طرف کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے تو 700 کے 1400 بنا دے، 2100 بنا دے، 2800 بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مکئی کے دنوں کے اندر ایک ایک ٹانڈے کے ساتھ 2 چھلی لگتی ہیں، تو اللہ چاہے تو پاؤں سے لے کر سر تک سب کو چھلی بنا دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ کہ اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، لیکن یہ اضافہ انسان کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تو اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے مالوں کی زکوٰۃ بر وقت ادا کریں، خوشی کے ساتھ ادا کریں، اور اگر ہم نے اس کے اندر ٹال مٹول کی تو یاد رکھیں یہ مال دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے۔ اس بات میں آتا ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ کی حدیق میں آپ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا حضور ایک آدمی کا بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موج نے اس کے مال کو ضائع کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگل میں یا سمندر میں کسی جگہ مال ضائع نہیں ہوتا، یعنی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی سے کیا کرو، یعنی صدقے کی ادائیگی سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے مال دیا
اور وہ اس کی زکات ادا نہیں کرتا تو فرمایا کل قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں سانپ اور وہ بھی گنجا۔ اب حکما فرماتے ہیں کہ جو سانپ سر سے گنجا ہوتا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر سب سے زیادہ زہر ہے اور اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا سانپ جو سر سے گنجا ہوگا، اس کے آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کے گلے میں بطور توق ڈال دیا جائے گا، حدیث میں انا کنز انا مال، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا میں تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا جمع کر کے رکھتا تھا، بڑا بینک بیلنس تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکات ادا نہیں کی، آج اللہ نے اس مال کو سانپ بنا دیا۔ اور حضور نے فرمایا شب معراج کے اندر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے لوہے کو گرم کر کے اس کے ساتھ سونے چاندی کو اس کے ساتھ داغا جا رہا ہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکات کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، مال سے محبت کرتے تھے، یہی مال آپ ان کو سانپ کی شکل میں ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی زکات کی ادائیگی بر وقت کریں، خوشی کے ساتھ کریں۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کے ہاتھ کے اندر موروثی کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کی زکات ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ کے اندر 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میں آپ کو دے رہی ہوں، اس کو اللہ کے راستے میں آپ دے دیں۔ تو گویا کہ زکات کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدات ہمیں بیان فرمائی۔ تو مومن مسلمان کے لیے ایک بار ہی کافی ہے، جبکہ زکات کا حکم 150 کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکات کی ادائیگی بھرپور طریقے سے خوشی سے اس کو ادا کرے، کیونکہ فرمایا جو آدمی زکات کو روک دیتا ہے نا، اس پر پھر اس قوم پر قحط سالی آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ چند امیروں کی وجہ سے پوری امت اس قحط سالی کا شکار ہوتی ہے اور اس قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو لوگ زکات کو روک لیتے ہیں اس پر مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، آندھی آتی ہیں اور طوفان آتے ہیں، ان کی صورتوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، پتھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے عذابات آتے ہیں جو قوم جو ہے زکات کو روک لیتی ہے۔ یاد رکھیں جب یہ زکات کا مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ مل گیا تو یہ اس کو بھی ضائع کر دے گا۔ یاد رکھیں یہ رہے گا نہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم نے زکات دیانتداری کے ساتھ ادا نہ کی تو یاد رکھیں کہ یہ مال دوسرے مال کو بھی اللہ کر دے گا، یا آپ پر کوئی کیس ایسا پڑ جائے گا، یا کوئی بیماری ایسی آ جائے گی، یا کوئی حادثہ ایسا آ جائے گا، یا کوئی پریشانی ایسے آ جائے گی کہ وہ جو زکات آپ نے نکالنی تھی وہ سارے کے ساتھ دوسرے ملک کو بھی لے چلے جائے گی۔ تو یاد رکھیں ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں کو یقین ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون سے ایک آدمی کے قریب ایک گاؤں تھا، وہ میرے پاس آیا کرتا تھا، ہے ہندو تھا لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس سے چوری ہو گئی، اس نے بتایا کہ میرے ہاں چوری ہو گئی۔ تو فرمانے کے میں کھڑا ہوا کہ میں اس کی کوشش امداد کروں مالی۔ تو اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ کہنے لگا کہ اگر میں نے آپ کی پہلے خدمت کی ہوتی نا، ہدیہ آپ کو دیا ہوتا تو میری چوری نہ ہوتی۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک گائے ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میرا ایک چچا ہے، شاید وہ مفت میں دینا گوارا نہ کرے، تو لہٰذا میں آپ کو 21 روپے دیتا ہوں، یہ آپ بھیج دیں، میں اس کو کہہ دوں گا میں نے 21 روپے میں فروخت کر دی ہے۔ تو اب حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو جو غیر مسلم ہے اتنا یقین ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں دے دیا جائے تو بقیہ مال محفوظ ہو جائے، لیکن یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو مال اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بقیہ مال ہمارا حفاظت کے اندر آ گیا۔ بلکہ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، وہاں جس گھر میں گئے تھے ان کی گھر والی نے یہ مجھے واقعہ خود سنایا، کہنے لگی تھی میرا زیور تھا وہ چوری ہو گیا، میرا خاوند پریشان ہے، سارے گھر والے بیوی بچے سب پریشان ہیں، لیکن میں اطمینان کے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ میں ہر سال اس کی زکات ادا کرتی ہوں، یہ کہیں نہیں جائے گا۔
تو کہتے ہیں کہ 4 دنوں کے بعد ہماری جو نوکرانی تھی اس نے چلایا تھا، اس نے لا کر دے دیا۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یقینی بات ہے کہ اس کا مال محفوظ ہے، کہیں بھی چلے جائے لیکن اللہ اس کو واپس لائے، یہ اللہ کا اور رسول کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول نہ کریں، اپنے ہاتھ سے دیں اور شمار کر کے دیں۔ تو یاد رکھیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا رحم اور کرم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محنت اور کوشش کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ مثلا بعض موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال کا 5واں حصہ دو، بعض موقعوں پر فرمایا کہ آپ اپنا 10واں حصہ دیں، بعض موقعوں پر فرمایا 20واں حصہ دیں، بعض موقعوں پر فرمایا کہ 40واں حصہ دیں۔ آپ دیکھیں 5واں حصہ کب ہے کہ مسلمان میدان جہاد کے اندر گئے ہیں اور جہاد کرنے کی غرض سے گئے ہیں، تو وہاں جہاد کیا، اللہ نے مال بھی دیا۔ آپ دیکھیے وہ لوگ جب جہاد کے اندر گئے ہیں ان کی کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اسلام کو بلند کرنا ہے، اسلام کو عزت دینی ہے، تو اب ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ یہ نیت نہیں تھی کہ ہم ان کو مال کر ان کو قتل کریں گے، ان کا مال لے کر آئیں گے، یہ ان کی نیت نہیں۔ تو اب انہوں نے لڑائی بھی کی ہے، ان کو مارا بھی ہے، مال بھی حاصل ہوا ہے، لیکن اس مال حاصل کرنے کے اندر ان کا کوئی محنت کو مشقت زیادہ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی نیت تو اسلام کی بلندی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں سے آپ 5واں حصہ دیں سارے مال میں سے، جس کو عربی کے اندر خمس کہتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5واں حصہ لیتے تھے، اور اس کے بعد امت کا اتفاق ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرا دیا جاتا تھا، اور پھر بیت المال جہاں ضرورت سمجھتا تھا اس کو خرچ کرتا تھا۔ اور اس طرح فرمایا کہ بعض کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے یہ تھال کے علاقہ ہے، بکر کے علاقے ہیں، لیجے کے علاقے جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، لوگ بھی ڈال دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یا اس طرح کوئی لوگ دریا کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دریا کا گزر ہوتا ہے پانی کا تو وہ سیلاب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، فصل تیار ہو جاتی۔ تو فرمایا یہاں پر تمہاری محنت تو ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ محنت ہوئی ہے جو خمس والا ہے، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس محنت کا لحاظ کیا ہے اور کوشش کا لحاظ کیا ہے۔ فرمایا یہاں 5واں نہیں بلکہ تم 10واں حصہ دے دو، جس کو عشر کہا جاتا ہے، عربی میں عشر 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے، 10 عدد کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں ذمہ دار ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، اور اس طرح کھاد ڈالتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں، ٹیوبل کا بھی لگاتے ہیں، کیمٹر بھی لگاتے ہیں، جس کو ہم معاملہ کہتے ہیں۔ یہاں پر محنت بھی ہوئی ہے اور یہ محنت پہلی دونوں محنتوں سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کی محنت اور کوشش کا لحاظ کیا۔ فرمایا یہاں پر تم چونکہ محنت تمہاری زیادہ ہے لہذا یہاں پر تم نصف عشر دو، یعنی 20واں حصہ دو۔ اور اسی طرح بعض موقع ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی دکاندار ہے، دکان بناتا ہے، چلاتا ہے، فیکٹری ہے، اس کو چلاتا ہے، ظاہر اس کے اندر وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، وقت بھی صرف کرتا ہے، ملازم بھی رکھتا ہے، اور ان کے کھانے پینے کا خیال بھی کرتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی ہیں، پھر بار بار بھی کرتا ہے۔ تو چونکہ اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ محنت ہے، دکاندار کے پیسہ بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، ملازم بھی رکھے ہیں، دن کو بھی جا رہا ہے، رات کو بھی جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندے کی محنت کا اور کوشش کا بڑا لحاظ کیا۔ فرمایا بھائی اب تیری محنت اور مشقت اس معاملے میں زیادہ ہے، لہذا اب تجھے نہ 5 دینے کی ضرورت ہے، نہ 10واں دینے کی ضرورت ہے، نہ 20واں، بلکہ 40واں حصہ دینے۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمایا ہے، ان کی محنت کو اور ان کی کوشش پر کتنا لحاظ کیا ہے۔ تو اب زکوٰۃ جو ہے جو آپ کا مال بنتا ہے ان میں سے آپ نے 40واں حصہ دینا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ یاد رکھیں 4 چیزوں پر ہے، سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور نقدی پر۔ سونا 7.5 تولے ہوگا، صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ چاندی 52.5 تولے چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور آپ کے پاس نقدی پڑی ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اور یہ نقدی جو آپ کے پاس پڑی ہے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ آ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ اس کا مال تجارت آپ کے پاس ہے
تو مال تجارت آپ نے جب دکان شروع کی یا فیکٹری شروع کی، آپ نے لکھ کے رکھ لیا، سال کے بعد جو آپ کا مال قابل فروخت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں گے تو اس کے مطابق آپ 40% سے نکال دیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، ہم تینوں چیزوں کو ملائیں گے۔ اگر تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر زکات واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ مال کی زکات ہے، اور اسی طرح زمین پر بھی زکات ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ صرف گندم کے موسم پر ہم عشر نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ فصل تیار آپ کی ہوگی، سال کے اندر آپ 3 مرتبہ فصل تیار کریں، 4 مرتبہ کریں، کوئی چیز بھی ہو، گندم ہو، کپاس ہو، گنا ہو، اور اسی طرح اور بھی جتنی بھی آپ کی اجناس ہیں، جب وہ تیار ہو جائے گی، قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب وہ تیار ہو جائے اس کا حق پہلے دو، یعنی اس کا عشر نکالو، اور عشر کی سارے مال سے نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے خرچے نکال لینے پھر اس میں سے عشر نکالنا ہے، ٹوٹل مال میں سے آپ نے نکالنا ہے 20%۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ مسلمان رمضان کے موقع پر بینک میں جا کر فارم لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب ایسا ہے کہ اس کے اندر زکات نہیں ہے۔ سنی مسلمانوں یاد رکھنا، جیسے میں نے خطبے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ 150 مقامات پر زکات کا حکم ہے قرآن پاک سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر زکات نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ نے اللہ کو بھی خیر بات کہہ دیا، اللہ کے رسول کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھوں بیٹھے ہیں، چند ٹوکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو دھوکے لگا دیا۔ یقین جانیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی بینک کے اندر پیسے پڑے ہیں، بینک والے زکات کاٹ لیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے مال کو پہلے شمار کرو کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زکات نکالیں، اور جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو زکات دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک والے جو زکات کاٹتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اپنی زکات کا اندازہ لگا کے آپ ایسے بندے کو زکات دیں جو اس کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں ایک بات اور بھی کہ زکات آپ نے ایسے بندے کو دینی ہے جو ضرورت مند ہو۔ آپ یہ دیکھ لیں اس بندے کے بارے میں کہ یہ پیسے لے کر کوئی غلط کام تو نہیں کرے گا، مثال کے طور پر وہ شرابی ہے، چرسی ہے، تو ایسے آدمی کو ہرگز آپ نے زکات نہیں دیں۔ کوشش کریں کہ ایسے بندوں کو زکات دیں جو نمازی ہو، بارش ہو، ضرورت مند ہو، ایسے آدمی کو آپ زکات دیں۔ یہ نہ کہ چھوڑو ٹھیک ہے اس کا کام ہے ہم نے تو زکات دے دی، یاد رکھیں بعض علماء پر اس کی زکات نہیں ہوتی اگر آپ نے ایسے آدمی کو دی۔ یہ ایسی طرح آدمی ہے وہ زکات مانگتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ ڈنگر بھی ہیں، کچھ اس کے پاس زمین بھی ہے، گھر کے علاوہ وہ زکات مانگ رہا ہے، وہ علماء فرماتا ہے کہ نہ دو اس کو بھائی اپنا گزارا کرو، آپ کا جو کھاتا ہے ڈنگر یہ بیچو، اگر آپ کا گزارا نہ ہو پھر آئے پھر ہم آپ کو دیں گے۔ تو اسی طرح بینک کے اندر جو بعض کھاتے ہیں سیونگ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ہے، کوشش کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنوائیں، سیونگ کے اندر نہ کریں۔ اور کیونکہ کرنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے آپ اپنی زکات جو ہے لیکن نفع اصول کے اندر بھی دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو نفع کہتے ہیں لیکن قرآن اس کو سود کہتا ہے۔ تو یہ بینک کے اندر جو زکات کاٹتے ہیں ان سے نہ کٹوائیں، اپنی زکات اپنے ہاتھ سے شمار کر کے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اس آدمی کو آپ زکات اور دیا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے جو زکات دینی ہے رمضان کا انتظار نہ کریں کہ میں رمضان میں دوں گا ڈبل اجر ملے گا۔ بھائی یاد رکھیں آج سے آپ نے دے دیا تو آپ کا اجر آج سے شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے اندر وہ روزے رکھیں گے، افطاری کریں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو ڈبل ہی ملے گا، آج سے شروع ہو جائے گا اگر آپ نے آج ادا کر لیے۔ اور رمضان کا انتظار نہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ زکات کا مال مستحق ہوتا کہ رمضان سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی عبادت صحیح طریقے سے ہو، کوئی چیز ہماری عبادت کے اندر خلل نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تراویحوں اور ان کے افطاری سحری اور دوسری عبادات کے اندر خلل آئے گا جب ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، سحری کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہوگا، افطاری کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہ بیچارے اس کے لیے جو کوشش کریں گے، جب کوشش کریں گے یقیناً ان کی عبادت کے اندر خلل آئے گا۔
تو لہذا آپ اپنی عبادت بھی صحیح طریقے سے کریں تاکہ وقت پر ادائیگی کر لیں، اور جن کو ملے گا وہ بھی اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق